بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کتوں کی ایک بہت ہی اہم بیماری کینائن ڈسٹیمپر کے بارے میں۔ کینائن ڈسٹیمپر یہ کتوں کی ایک اہم ہی کنٹیجیس اور بہت ہی مہلک بیماری ہے جو کہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری ایک خاص قسم کے وائرس پیرامکسو وائرس جو کہ موربیلی وائرس ہے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ انسانوں میں خسرہ کی بیماری بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر 2 ماہ سے لے کر 2 سال کی عمر کے جو کتے ہیں ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بڑی عمر کے کتے ہیں ان کو یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ تمام عمر کے کتوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن 2 ماہ سے لے کر 2 سال کی عمر کے جو چھوٹی عمر کے ایج کے ہوتے ہیں ان کو زیادہ یہ افیکٹ کرتی ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں ٹرانسمیشن کی کہ یہ بیماری منتقل کیسے ہوتی ہے، کینائن ڈسٹیمپر کا جو پھیلاؤ ہے، جو اس کی ٹرانسمیشن ہے وہ زیادہ تر ہوا کے ذریعے ہوتی ہے۔ مثلا جو متاثرہ جانور ہے جب وہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے، اس کے جو باریک ذرات ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے تندرست جانور کو منتقل ہو جاتے ہیں متاثرہ جانور سے۔ اس کے علاوہ یہ جو وائرس ہے وہ جو سیکریشن ہے، باڈی سیکریشن، اس میں خارج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ناک کا جو پانی یا آنکھ سے پانی جو بہتا ہے، اس کے علاوہ جو فیسز ہیں، یورن ہے، اس میں یہ وائرس وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کنٹامینیٹڈ جو برتن ہیں، متاثرہ جانور کا جو خوراک ہے، اس کا جو پانی ہے استعمال شدہ، اگر وہ استعمال شدہ جو پانی یا خوراک ہے وہ ایک صحت مند جانور استعمال کرے گا تو اس میں یہ بیماری ہو سکتی ہے، منتقل ہو سکتی ہے۔ بلکہ جو ایک انفیکٹڈ جو جانور ہے، ڈاگ ہے، وہ کئی ماہ تک وائرس کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی وہ وائرس کو اپنے ان سیکریشنز میں شیڈ کرتا رہتا ہے، پھیلاتا رہتا ہے۔ اگر اس کی ہم علامات کی بات کریں کہ یہ کیا کرتا ہے، اس سے کون کون سے سسٹم افیکٹ ہوتے ہیں، تو کینائن ڈسٹیمپر جو ہے وہ مینلی 4 سسٹم پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی 4 فارمز ہیں: ریسپریٹری فارم، نروس فارم، گیسٹرو انٹسٹائنل فارم اور کیوٹینیس فارم۔ ہم باری باری ان کے بارے میں بات کریں گے۔ شروع میں جب جانور کو کینائن ڈسٹیمپر ہوتا ہے تو اس کے جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ ایک سے 3 دن تک وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ٹیمپریچر ہے کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ بخار اسے ہو جاتا ہے، اس کا ٹیمپریچر دوبارہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ تقریباً ہفتہ یا اس سے زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ سوج جاتی ہے اور روشنی میں جانور صحیح طرح آنکھ کھول نہیں پاتا۔ ناک سے گاڑھا مواد بہنا شروع ہو جاتا ہے، جانور سست، حرکت کرنا پسند نہیں کرتا، بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، نزلہ، زکام، آنکھوں سے پانی کا جو اخراج ہوتا ہے جو بعد میں گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کے باعث آنکھیں چپک جاتی ہیں اور وہ اپنی آنکھیں صحیح طرح کھول نہیں پاتا۔ متاثرہ جانور کے پھپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، جس کے باعث اسے کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری جو علامات ہیں یہ ریسپریٹری فارم کی ہیں، یعنی اس کو آنکھ متاثر ہوتی ہے، اس کے ناک سے پانی آتا ہے، اس کو چھینکیں آتی ہیں، اس کو کھانسی آتی ہے، اس کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، جانور سست ہو جاتا ہے۔ اگر یہ وائرس اعصابی نظام پر حملہ کرے تو اس میں دماغ کی سوزش ہو جاتی ہے، جس کے باعث جانور کو جھٹکے لگتے ہیں، اس کی جو لیگ ہے، اس کی جو فیس کے مسلز ہیں، اس میں کھچاؤ ہو جاتا ہے اور جھٹکے سے لگتے ہیں۔ اس کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کا فالج ہو جاتا ہے اور جانور صحیح سے چل پھر نہیں سکتا، بلکہ وہ ٹانگیں گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اس کا جو جبڑا ہے وہ حرکت کرتا ہے، اس کی
مومنٹس ایسی ہوتی ہیں، وہ حرکت کرتا ہے، اس میں ساتھ ساتھ اس کا تھوک نکلتا رہتا ہے. اس کو چوئنگ گم فٹس کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے جبڑے کو ایسے ہلاتا رہتا ہے، ساتھ اس کے تھوک نکلتا رہتا ہے. اس کو چوئنگ گم فٹس اس کو بولتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو فٹ پیڈ ہیں اور اس کا جو نوز ہے، اس کا ناک ہے، اس کی جو اوپر والی لیئر ہے وہ اس کے اوپر ایک موٹی تہ بن جاتی ہے. اسی وجہ سے اس کو ہارڈ پیڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں. کینائن ڈسٹمپر کو ہارڈ پیڈ ڈیزیز بھی کہتے ہیں. گیسٹرو انٹسٹائنل فارم، اگر یہ بیماری، یہ وائرس آنتوں پر حملہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جانور بھوک میں کمی ہو جاتی ہے جانور کے، لیکن پیاس زیادہ لگتی ہے. یعنی بھوک کم ہو جاتی ہے لیکن پیاس زیادہ لگتی ہے. جانور الٹی کرتا ہے، اس کو ڈائریا ہو جاتا ہے، جس میں خون آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے. یعنی یہ دونوں آپشنز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ دانتوں پر براؤن بھورے رنگ کا ایک مباد سا جم جاتا ہے، یعنی دانت گندے سے ہو جاتے ہیں. مسوڑوں اور لبوں کے اندر السر ہو جاتا ہے اور آنتوں کی جو سوزش ہے بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے. جانور بہت درد کی وجہ سے چیختا بھی ہے. اگر ہم بات کریں کیوٹینیس فارم کی، کیوٹینیس فارم میں جو جسم کے جو نرم حصے ہیں ان پر دانے نکل آتے ہیں. نرم حصوں پہ خاص طور پر جو پیٹ والا حصہ ہے، نیچے والا جو ہے ایبڈومینل پارٹ، وہاں پر دانے بن جاتے ہیں جن میں پیپ ہوتی ہے. ان کو کیوٹینیس فارم کہتے ہیں. اس میں ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جب یہ اعصابی نظام پر حملہ کرتا ہے تو جانور چلنے پھرنے سے پھر وہ نہیں صحیح طرح چل پھر سکتا، بلکہ وہ کبھی چلتا ہے کبھی گر جاتا ہے اور اپنی سائڈ پہ گر کر پاؤں کو ایسے پیڈلنگ کرتا ہے، پیڈلنگ موومنٹ، یعنی پاؤں کو ایسے مارتا رہتا ہے، یعنی کہ جس طرح بے ہوشی کے اس کو دورے نہیں پڑتے، اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے، جو کہ بہت ہی میزریبل حالت ہوتی ہے. اس لیے جب بھی آپ اس طرح کی کنڈیشن دیکھیں اپنے جانور کی تو فوراً اپنے جو ویٹ ہے، ڈاکٹر ہے، اس سے رابطہ کریں. اگر اس بیماری کو ہم ایک دو لائن میں ڈیفائن کریں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو لیمفوسائٹس ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے. اس کو جانور کو نیمونیا ہو جاتی ہے، کھانسی آتی ہے، اس کے دماغ کی سوزش ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ ساتھ اس کا جو نروس سائن شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو نوز ہے، اس کی ناک، اس کا جو فٹ پیڈ ہے، اس کے اوپر ایک موٹی تہ بن جاتی ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ لیں کہ بہت ہی اہم نشان ہے، اس کی نشانیاں ہیں کہ یہ اس جانور کو کینائن ڈسٹمپر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی ڈائیگنوز اس کو کیسے کریں، تشخیص کیسے کریں. خاص طور پر جو ان ویکسینیٹڈ پپ ہیں، اگر اس میں بخار ہو، اس کا نظام تنفس ریسپریٹری سسٹم متاثر ہو، اس کا جو عصبی نظام ہے، نروس سسٹم ہے، وہ متاثر ہے، اور اس کے جو فٹ پیڈ اور نوز کے اوپر ایک موٹی تہ جم گئی ہے، وہ موٹی ہو گئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم سائنس ہیں کہ اس جانور کو کینائن ڈسٹمپر ہے. کنٹرول، اب اس کو کنٹرول یا پریونشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ سب سے جو اہم رول ہے اس کو کنٹرول کرنے کا وہ ہے ویکسین، اور مارکیٹ میں ویکسین اس کی اویلیبل ہے، دستیاب ہے. اس لیے جانور کو بر وقت ویکسین کروائی جائے تاکہ وہ اس بیماری سے محفوظ رہ سکے. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی جانور کو یہ بیماری ہو جائے تو اس کو باقی جانوروں سے الگ کر دیا جائے، اس کا کھانا پینا الگ کر دیا جائے، اس کے برتن الگ کر دیے جائیں، اور متاثرہ جانور کی جگہ کو صاف رکھیں، اس پہ ڈس انفیکٹنٹ سپرے کریں تاکہ جو وائرس ہے، وہ جراثیم ہے، وہ ختم ہو جائے. کیونکہ یہ جو وائرس ہے، یہ سیکریشن جو ہیں نکلتی ہیں، اس کے جو یورن ہے، اس کے فیسز ہے، اس کے علاوہ جو دوسری باڈی سیکریشنز ہیں، اس میں یہ وائرس نکلتا رہتا ہے اور اس کی باڈی سے شیڈ ہوتا رہتا ہے، اور جس نیچے
فرش پہ آئے گا تو ظاہری بات ہے تو اس کو آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے تاکہ دوسرے جو جانور ہیں اس سے متاثر نہ ہوں۔ تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ٹریٹمنٹ علاج کی، کیونکہ یہ ایک وائرل بیماری ہے تو اس لیے اس کا ہم سمپٹومیٹک اور سپورٹیو ہی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہم اس کو فلوئڈ تھراپی دیں گے، اس کو انالجیسکس ڈرگس دیں گے، اینٹی کنولسنٹس ڈرگس، اس میں براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس یوز کریں، اینٹی پائریٹکس یوز کریں بخار کم کرنے کے لیے، اس کو پیرنٹرل نیوٹریشن دیں اور اس کو اچھی کیئر دیں تاکہ جانور جو ہے وہ اس میزریبل کنڈیشن سے باہر نکلے اور جلد صحت یاب ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا مختصر تھا تعارف تھا کینائن ڈسٹیمپر کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔